اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اللہ کے فضل سے 4:45 صبح کے بجے ہیں اور 8 جون ہے۔ ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ جو NCC دھرنا، پالیٹکس اور پروفیشنلزم ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ کیا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے لوگ مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں یا بات کو جب فالو ہی نہیں کریں گے تو ریزلٹس کہاں سے آئیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ سیاست اور دین دو علیحدہ علیحدہ ڈومینز ہیں، ان کو سیپریٹ رہنا چاہیے، ان کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے پہلے کہ نمازیوں نے کہا کہ نماز علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے اور بزنس علیحدہ ہے، اس میں جتنی مرضی ہیرا پھیری کرو، جو مرضی کرو، اور دین کو علیحدہ کر دیا، یعنی مسجد کو علیحدہ کر دیا اور کاروبار کو علیحدہ کر دیا۔ اب پروفیشنلزم والے جو لوگ آئے، پروفیشنلسٹ، انہوں نے اپنے پروفیشن کو علیحدہ کر لیا اور دین کو علیحدہ کر دیا۔ تو آئی مسٹ ٹیل یو کہ دین اسلام کورز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف یور لائف، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ دین ہے، چاہے سیاست ہے، چاہے اسلامیات ہے، معاشیات ہے، دینیات ہے یا کائنات ہے، یہ سب کو اسلام کور کرتا ہے۔ یہ دو سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کرتا تھا جب کہ کیا آپ سیاستدان ہیں، ڈو یو ہیو اینی انٹرسٹ اور ڈو یو ہیو اینی لنک ود دی پالیٹکس؟ تو پاکستانی سیاست کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم سیاستدان ہیں، کیونکہ اٹس اے ڈرٹی پالیٹکس۔ لیکن اسلامی پالیٹکس، اسلامی سیاست کیا کہتی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا اور لوگوں کے کام آنا، یہ اسلامی سیاست ہے۔ تو ہم لوگ بائی برتھ پالیٹکس ہیں، ہمارا جو تعلق ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور یہ کس طرح انہوں نے علیحدہ کر دیا سیاست کو، آپ دیکھ لیں جو انہوں نے علیحدہ کیا اور جو آج بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور کتنا بڑا نقصان ہے کہ مسجد میں علماء اکرام نے مسجدیں اور مدرسے سنبھال لیے، پیرخانوں نے پیر صاحبان نے پیرخانے سنبھال لیے، اپنی گدیاں سنبھال لیں، اور یہ حکومت کے سارے معاملے جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے جو آپ کے سامنے پہلے 70 یہ کوئی خاندان تھے، اب 170 خاندان ہیں، یعنی 442 بندے جو اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہیں، دے آر رولنگ دی آل نیشن۔ یہ 18 کروڑ عوام جو ہے یہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں 442 بندے کے، ڈیو ٹو یور تھنکنگ، کہ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جی سیاست اور دین جو ہے یہ دو علیحدہ ڈومینز ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر یہ علماء کرام حکومتوں میں اور حکومتی کاموں میں رہتے، اسلام کی خدمت کرتے، تو آج ایسا نہ ہوتا۔ چونکہ جب یہ پروفیشنل لسٹ جتنے بھی ہیں یہ کن باتوں پر غور کرتے ہیں، آنیسٹی، ڈیڈیکیشن، ٹائم مینجمنٹ، یہ تو آپ کو نماز سے سمجھ آ جائے گی کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک کسی افسر کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کسی بھی دفتر کا جو چیف ہوتا ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہی قانون ہوتا ہے۔ تو یہ تو نماز سے سمجھ آ جاتی کہ جتنے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ امام کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ تو آج جو بھی گیپ ہے، وی آر ٹرائنگ ٹو فنش دس ون، کہ سیاست اور دین ایک چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والا ہر شخص سیاستدان ہے۔ کیوں؟ آپ نے نگاہ ڈالی، کیا آپ لوگوں کے کام نہیں آتے؟ کیا آپ لوگوں کی کاموں میں ان کی مدد نہیں کرتے؟ تو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ سیاستدان ہیں۔ اگر نہیں بھی کر رہے، کسی بھی لیول پر آپ مدد نہیں کرتے مسلمانوں کی، انسانوں کی، لیکن آپ کا تعلق تو حضور پاک سے ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو رول کیا، رحمت للعالمین ہے۔ آپ سے بڑا سیاستدان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں۔ اور جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتا ہے، وہ سیاستدان ہے۔ اپنے آپ کو سیاستدان سمجھے، سیاست کے میدان سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کریں، رادر دین کہ آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ اب یہ دین کیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں
کہ آپ اپنے کام کے ماسٹر ہوں گے، ہم اپنے کام کے ماسٹر ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ دین اسلام ہی ہمارا کام ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، دین علم کو حاصل کرنا، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ نماز، کاروبار، دین اور لائف یہ سب ایک چیز ہے۔ اسلام ایک اوور آل امبریلا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ان کو زندگی کے جتنے طور طریقے ہیں وہ شریعت کے مطابق رکھنے چاہیے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ NCC دھرنا جو ہے، چونکہ دنیا میں سیاست ہو رہی ہے اور ہم بھی سیاستدان ہیں، بائی برتھ سیاستدان ہیں، چونکہ ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب سیاست کے جو لیولز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1% سیاست کر رہا ہے، کوئی 10% کر رہا ہے، کوئی 50% کر رہا ہے، کوئی 100% کر رہا ہے۔ تو میرے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں، اگر وہی سیاست میں آ جاتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، کیونکہ وہ مال لوٹ کر گھر لے جانے والے نہ ہوتے، وہ مال بنا کر آپ کو کھلانے والے ہوتے۔ تو اسٹل دیر از اے ٹائم کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات سے آگاہ رکھیں کہ چونکہ ہمیں کسی بھی بات کا علم ہے ہی نہیں، اور اپنی ہر شخص نے اپنے گھر کا اسلام علیحدہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ جا کر دیکھ لیجئے، اگر ایک اسلام ہوتا تو پھر ہم سب ایک ہوتے۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن پاک ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، لیکن نہیں ایک تو انسان ایک نہیں ہے۔ ہر گھر کا اسلام علیحدہ ہے، اور جو وہ سمجھتا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جس گھر میں اگر بیوی کی اجارہ داری ہے تو سارے لوگ اس کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں، اور جس گھر میں مرد کی حکومت چل رہی ہے، سارے گھر میں رہنے والے خاندان کے افراد اس مرد کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں۔ میاں جو کہتا ہے وہی کرنا پڑتا ہے، بیوی جو کہتی ہے وہی کرنی پڑتی ہے۔ اگر اسلام ہوتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہ ہوتی، رائٹ از مائٹ نہ ہوتا۔ تو اسٹل دیر از اے ٹائم کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ NCC دھرنے کا مقصد یہ ختم ہو گیا۔ NCC دھرنا جو ہے 5 جون کو ہوا، اب یہ انشاءاللہ 3rd سنڈے کو پھر ہوگا، لیکن دھرنے کی ریکارڈنگز، ویڈیوز NCC پاک 1 چینل YouTube پر موجود ہے، جس کو جو لینا ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں اور تلاوت ہماری سنیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف ہماری تلاوت سنیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا؟ نہیں، جہاں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت لگی، جس قاری صاحب کی زبان سے لگی، جہاں پر درود شریف کی محفل سج رہی ہے، وہاں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ فضل و کرم کیسا فرماتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے، جیسے آپ یا جماعت اسلامی میری عمر سے بڑی جماعت اسلامی کی اپنی عمر ہے، کل تک نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا، عمران خان صاحب کو ایز اے پولیٹیشین کون جانتا تھا؟ وہ تو ایک کھلاڑی تھے اور دنیا ان کی فین تھی۔ تو یہ بھی بات واضح کر دوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص انصاف نہیں دے سکتا۔ انصاف کے لیے جتنی مرضی آپ نعرے لگاتے ہیں، جتنی مرضی ریلیاں نکالیں، اسلام چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ کسی کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں یہ آپ کے سامنے کہ وہ کوئی نیکی ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس کا جو اصل کام تھا کہ وہ اسلام کو پھیلاتی، دین کو پھیلاتی، دین کے لیے کام کرتی، وہ آج سوچ رہی ہے کہ ہم اپنی کرسی کیسے بچائیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم ہیں سیاستدان، اور ہمارے سیاست کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو خوش دیکھنا، آپ کو صحت مند دیکھنا، آپ کو امیر ترین دیکھنا، آپ کو عقل مند دیکھنا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں ان حکومت کی یہ جو سیٹیں ہیں ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ اچھے ہوتے، آپ ان عہدوں پر آتے، جتنا بھی پڑھے لکھا طبقہ ہے وہ زیادہ تر ملازم ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر بھی ملازم ہے، انجینئر بھی ملازم ہے، سب لوگ جو ہیں وہ یس سر، رائٹ سر، ان کو اپنی ACR، اپنی سالانہ ترقی اور اپنی نوکری کی فکر رہتی ہے، ان کو دین کی یا سنت کے ٹوٹنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ سیاستدان اوپر سے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی قاہرہ صاحب ایک منسٹری کے منسٹر تھے، آج کوئی اور صاحبہ وہاں پہ منسٹری کو سنبھال کے بیٹھی ہیں، کل یہ چلی جائیں گی، کوئی اور آ جائے گا، لیکن جو عملہ ہے وہ تو وہیں رہتا ہے۔ تو اگر عملہ مسلمان ہے اور یہ کام کرتا، سیاست کیا ہے؟ لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا سیاست ہے۔
تو یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ تو سیاست کا حق ادا کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ سیاستدان کو منع کرتا ہے کسی کو کہ آپ داڑھی نہ رکھیں، یا کوئی وہ منع کرتے ہیں کہ آپ جا کے نماز نہ پڑھیں، یا وہ منع کرتے ہیں کہ آپ سچ نہ بولیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اللہ کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کریں گے تو یہی نوکری جو ہے آپ کے لیے صادق اور امین کا درجہ بنا دے گی، آپ کی زندگی بھی بنا دے گی، آپ کو یہاں پہ موج بھی کرا دے گی، عیش بھی کرا دے گی. تو ایک یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ڈاکٹرز ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور ہے اور پروفیشنلزم اور ہے. آئی ہیو آلریڈی اسپوکن اباؤٹ دس کہ آنیسٹی، ڈیڈیکیشن، ٹائم مینجمنٹ، رسپیکٹ، یہ پروفیشنلزم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایکوریسی، کوالٹی، اسٹینڈرڈ. ٹھیک، تو یہ اسلام کب منع کرتا ہے ان چیزوں سے؟ اسلام تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بال برابر بھی وضو کرتے وقت آپ کا کوئی حصہ جسم کا پانی سے تر نہ ہوا تو آپ کی وضو نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. جتنی ایکوریسی، جتنی کوالٹی، اسٹینڈرڈ، مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کہ روزانہ نماز جس ٹائم پر ہوتی ہے اسی ٹائم پر ہوتی ہے. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، مس کنسیپشنز ہیں، اٹ مسٹ بی کلیئرڈ کہ جتنے پروفیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں اور جتنے یہ سیاستدان ہیں یہ اس طرح دین کو علیحدہ نہ کریں، جدا نہ کریں. دین اسلام کورز ایوری تھنگ. اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنے پروفیشنلز ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اندر اگر میں ویکنیسز نکالنا شروع کر دوں گا تو وہ یہاں 2 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. صرف یہ باتیں کرنا، کام کرنا، بیکاز آئی اسپینڈ مور دین 11 ایئرز ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. مجھے پتہ ہے کام کیا ہوتا ہے. یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ تو ریڈیو اور میڈیا کے جو لوگ ہیں، ٹی وی کے لوگ ہیں، یہ سیکنڈوں کے پیسے کماتے ہیں. تو کیا اللہ والوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ وہ اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا، اور سبحان اللہ کہنے میں اور نواز شریف کہنے میں، عمران خان کہنے میں فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ کہ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، عمران خان کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زرداری صاحب کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کس میں؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 76,000 درجات بلند ہوتے ہیں، 76,000 نیکیوں میں اضافہ آتا ہے. تو یہ وہ کوئی بے وقوف انسان ہی ہوگا کہ جو دنیا کے دھندوں میں لگا رہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے. چونکہ جب ویلیوز کا پتہ لگ جائے تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے کہ صبح کا وقت ہے، نماز میں تو پڑھ کر آیا، ابھی تلاوت بھی کریں گے. اور چلیے آپ کو تلاوت بھی سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے. جاتے جاتے NCC دھرنا ول کنٹینیو ٹل قیامت، یہ جاری رہے گا. ابھی یہ مہینے میں 2 دن کرتے ہیں، فرسٹ اینڈ تھرڈ سنڈے. ایگزیکٹ 10 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، 1 بجے ختم ہوتا ہے. اس 3 گھنٹے میں ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. آپ اٹینڈ نہیں کر سکے، آج کر لیجئے، ابھی دھرنا کر لیجئے. ابھی ہماری ویب سائٹ کھولیے، چینل پہ جائیے اور ہماری ریکارڈنگ سنیے. اور اگر ہماری ریکارڈنگ نہیں ملتی تو ٹی وی کھول لیں، قرآن پاک کی تلاوت لگائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. وضو کریں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہی از اونلی دا سپریم اتھارٹی ٹو بلیس یو، ٹو گیو یو آل یور نیڈس. یہ جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم بھی بھاگتے رہے. آج بھی عمران خان بھاگ رہا ہے اور جماعت اسلامی بھاگ رہی ہے، اپوزیشن پوری بھاگ رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ نتھنگ. ہو بھی نہیں سکتا. اگر ہونا ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس طرح آرام سے بیٹھ جاتے؟ ابھی ہم نے یہ تلاوت کا کام، یہ ذکر فکر اور یہ دنیا میں خوشحالی، آپ دیکھنا تھوڑے دنوں میں اس دنیا میں امن آئے گا. یہاں اگر آپ نے جو بات ہم کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو سیریس لے لیں گے، اور ہم آپ سے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں مانگ رہے، کوئی آپ کو یہ سڑکوں پہ بھی دھکے دلوانے کے لیے یا دھکے کھانے ہم نہیں آئے. گھر میں بیٹھیے، سورہ یاسین شریف یاد کیجئے، درود شریف یاد کیجئے، باوضو رہ کر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر زندگی گزاریے، دین اسلام پہ عمل کیجئے. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، ہمارے کوئی آپ سے کوئی بڑے تقاضے نہیں ہیں. اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس فائدہ پہنچے. اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دیں.
یہ جو زندگی میں رنگ بھرے جاتے ہیں نا، کہ کسی نے ہمیں کہا کہ آپ یہ رنگ کر لیجئے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب تک ہمیں کوئی ملا نہیں تھا مرد مومن، ہماری ساری اپنی مرضی چلتی تھی، لیکن جب ہمیں مرد مومن مل گیا تو ہم نے کیا کیا کہ سارے وہ رنگ جو ہمارے پیرخانے پہ استعمال ہوتے ہیں وہ اب سارے رنگ ہمارے گھروں میں ہیں۔ تو جب ہم نے ان کے ظاہری رنگوں کو اپنا رنگ بنا لیا اور اپنی پسند کو ختم کر لیا تو ہماری زندگی میں بھی رنگ آ گیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اسلامی رنگ آئے تو آپ ہمارے رنگ جو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ کر کے دیکھیں، اور اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ابھی آپ کو تلاوت درود شریف اور قرآن پاک کی پھر انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، اور ہوپ فلی کہ آپ اب یہ پروفیشنلزم کو اور سیاست کو، دنیات کو، معاشیات کو، کائنات کو ایک جانیں گے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک چھتری کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم نیک ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ آپ نیک ہیں۔ یہ جو بار بار کہنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی، آپ کو اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں، دنیا والوں پہ اتنا بھروسہ، اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ سارا پیسہ بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہونے کے باوجود کہ سود کا بزنس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، پھر بھی بینکوں پہ بڑا بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس ہے، وہ معاف فرما سکتے ہیں۔ تو آپ آئیے اب سنتے ہیں اور دوران تلاوت اللہ سے تعلق جوڑیے، مانگیے اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب چونکہ اس محفل میں اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کو آج بھی نہیں مانتے، اللہ کی پریزنس کو نہیں مانتے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال اس تگ و دو میں رہے کہ کوئی اللہ کا بندہ میرے پاس آئے جسے میں اللہ سے ملا دوں۔ تو اب چونکہ سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر تو یہاں آپ کو نہیں دعوت دے سکتے، لیکن ہم ان کے بہاف پر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں آئیں ہم سے مل لیں، ہم آپ کو اللہ سے ملا دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔